زین قریشی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے مشکلات کا وقت آ رہا ہے. رمضان کے بعد ان کی مشکلیں شروع ہو جائیں گی. فیصل واڈا نے یہ فرمایا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے. اس کے بعد جب وہ چلے گئے، اس کے بعد سے ان کی خبریں اب تک بالکل ٹو دا پوائنٹ سچ ثابت ہو رہی ہیں. اگر یہ والی خبر بھی سچ ثابت ہو جاتی ہے تو بانی پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا شخص جو کہ بہت ہی قریبی ہیں اور سیاست کے داؤ پیچ کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ تو آؤٹ ہو گئے ان کی پیشن گوئی کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں، جہاں تک فیصل واوڈا صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ، ان کے بیانات ان کو ہی پتا کہاں سے آتے ہیں اور کتنے ایکوریٹلی ان کے پاس ہوتے ہیں. جوشی کا رول ادا کرتے ہیں وہ. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کے. ان کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دی ہے، خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ دی ہے اور وہ ڈیو پروسیس کے تحت آئے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر مشکلات تنگ ہو جائیں گی تو وقت بتائے گا، لیکن جو ان کے اوپر انہوں نے بھونڈا کیس بنایا ہے وہ سراسر غلط ہے. آپ کے علم میں ہے کوئی بھی ممبر، خواہ وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی کا، جب وہ الیکٹ ہوتا ہے یا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے عوام کی کچہری میں تو ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اور اپنی پوری جانچ پڑتال کر کے کرتا ہے. علی امین گنڈاپور واز نو ڈفرنٹ. انہوں نے بھی اپنے کاغذات گوشوارے سارے جمع کرائے. ان کو الیکشن کمیشن نے درست پایا. انہوں نے ایک ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کے عوام کے آگے پیش کیا اور منتخب ہو کے آئے ہیں. تو یہ ہے جو حقائق ہیں. اب اس کے اوپر اگر کوئی من گڑت کہانی بننا چاہے یا ان کے اوپر کوئی فالس کیس بنانا چاہے، وہ پھر سب جوڈس معاملہ ہوگا. وہ جب منظر عام پہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. رائٹ. لیکن مجھے اتنا بتا دیجیے گا کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کیا سینٹ کے صرف معاملات کینڈیڈیٹس ڈسکس ہوئے ہیں یا کچھ اور بھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے، علی امین اوبیسلی چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کے اور ان کے صوبے کے بہت سارے مسائل ہیں جس پہ انہوں نے یقیناً رہنمائی اپنے چیئرمین سے حاصل کی ہوگی. سینٹ کی سیٹس بھی میرے خیال سے زیر بحث آئی تھی کیونکہ اس پہ میرے خیال سے ڈیفرنگ اوپینینس تھیں، لیکن اوبیسلی چیئرمین عمران خان صاحب فیصلہ دے دیا اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی آفیشل نے پھر اس کو ٹویٹ بھی کر دیا ہے. جو ہمارے سینٹ کے کینڈیڈیٹس آپ نے جن کے نام بھی بتائے ہیں تو وہ جو ہے ریٹیفائی ہو گئی ہیں بانی چیئرمین کی طرف سے. رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا ناز صاحبہ، یہ جو نام ابھی جن کی ہم بات کر رہے ہیں سینٹ کے کینڈیڈیٹس پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو پتہ ہے ان ناموں کے اندر سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ 9 مئی کے کیس کے اندر ملوث ہیں یا 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا. سو ایسی صورتحال میں اگر تو کیونکہ وی آر واچنگ واٹس ہیپننگ ان نیشنل اسمبلی کے اندر ورکنگ انوائرمنٹ بڑا کم ہے اور مزاحمت کی سیاست کو تو آلریڈی پی ٹی آئی کہہ چکی ہے، کیا سینٹ کے اندر بھی ہم لوگ یہی معاملہ دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا، دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے، اگر آپ سنی اتحاد کونسل کی بات کر رہے ہیں جو کہ سابقہ پی ٹی آئی ہے، تو پارلیمان کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے واضح ڈویژن ہے. اور وہ ڈویژن اس طرح سے ہے کہ زین قریشی جیسے سیاسی لوگ جہاں چند ایک موجود ہیں، مشکل سے 4 یا 5 لوگ ہیں جن کا واقعی تعلق پی ٹی آئی سے تھا. باقی تو دیگر تمام وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دور دور سے پی ٹی آئی سے شاید نہیں تھا اور جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. اور اسی لیے کنفیوژن اتنی ہے کہ ہر فیصلے میں ایون کوئی ریزولوشن لانے میں ہمیں بڑی دقت آتی ہے. ہم ریزولوشن اگر کوئی پیش کرتے ہیں تو آگے سے جو ان کا سیاسی ونگ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے اور جو غیر سیاسی ونگ ہے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. جہاں تک آپ 9 مئی کی بات کر رہی ہیں اور ان کے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو یہ میں نے جواب آپ سے لینا ہی لینا ہے، لیکن آپ سیاسی ونگ اور غیر سیاسی ونگ کی بات کریں، آپ بھی کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف میں رہی ہیں، یہ غیر سیاسی ونگ کیا ہے؟ This has nothing to do with me being in تحریک انصاف at some point. اچھا، میں آج کی بات کر رہی ہوں. میں 9 مئی کے بعد والی پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. اچھا، میں اس پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں جس کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا سیاسی سوچ نہیں ہے، سیاسی بصیرت نہیں ہے، کیونکہ وہ نظر آتا ہے. کیا وہ اس سوچ ہے طرح نظر آتا ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ ابھی ہم پچھلے سیشن میں پارلیمنٹ کے جو کل سیشن تھا اس کے اندر غزہ سے متعلق ہم ایک قرارداد لے کر آئے. اور جب غزہ کے لوگوں پہ ظلم ہونے کے اوپر ہم وہاں پہ قرارداد جو پارلیمان میں لے کر آئے تو اس میں پوری پارلیمنٹ یونانیمسلی ہمیشہ ایسے ایشوز کے اوپر ایک ہوتی ہے. لیکن اس موقع کے اوپر بھی اپوزیشن بینچز سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں کہ غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹیررزم ایٹ ورسٹ ہو رہی ہے، تو ایسے میں اپوزیشن میں بیٹھے جو غیر سیاسی ان کا ونگ ہے پی ٹی آئی کا، انہوں نے وہاں سے نو کی آواز دی.
उन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत की, ज़ैन जिस कुरैशी पे साहब स्पीकर साहब disagree कर को रहे हैं। जिस पे स्पीकर साहब को दोबारा कॉल आउट करना पड़ा और उन्होंने दोबारा करारदाद पढ़ी और उन्होंने कहा कि आप जो है वो करारदाद को सुन रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं कि क्या बात हो रही है, ये गजा के इशू के ऊपर है, हर बात पे ना कहने की आदत अच्छी नहीं होती, लेकिन चूंकि उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि हर चीज को अपोज करना है, ये देखें जहां अपोज करना होता है हम भी अपोज करते हैं। कल जब बिल्स आ रहे थे उसके ऊपर हमारा भी नवीद कमर साहब ने भी कुछ चीजों पे एतराज उठाया कि जी 3 दिन का मौका हमें मिलना चाहिए था स्टडी के। देखिए बहुत सी जो ठीक है, अच्छा लेकिन नाज साहिबा आपने ना जलते पे पहले जो सवाल किया, नहीं मैं आई विल कम टू यू, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया है, सियासी गैर सियासी। मैं उस सवाल का जवाब तो मैंने आपसे लेना ही लेना है कि अब सेनेट के अंदर क्या होगा, लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब को मैं इतना मौका जरूर दूंगी कि वो जवाब देंगे। ज़ैन साहब ज़ैन सियासी हैं, ज़ैन सियासी हैं, अच्छा ज़ैन चलिए तो सियासी हैं, ये स्टैंप लग गई है।